الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. میرے بندوں کو کہہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے. اور انہیں احوال سناؤ ابراہیم کے مہمانوں کا. جب وہ اس کے پاس آئے تو بولے سلام. کہا ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. کہا کیا اس پر مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا، اب کاہے پر بشارت دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں کو کہو بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جب سورہ ہجر کی وہ آیتیں سنی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے تو یہ لوگ بڑے خوف زدہ ہو گئے، خوف کھانے لگے، ڈرنے لگے کہ ہمارا کیا حال ہوگا. یہ مقدس ہستیوں کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت، دنیا میں ہی جنت کا وعدہ فرمایا ہے. صحابہ کرام ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے والے ہیں، لیکن جب عذاب کا تذکرہ سنا تو رونے لگے، گھبرا گئے سب لوگ کہ ہمارا کیا حال ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ میرے بندوں سے کہہ دو. اللہ تعالیٰ فرمایا نبئ عبادی، میرے بندوں سے کہہ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب تسلی عطا فرمائی. یہ نہیں فرما رہا ہے کہ بندوں سے کہہ دو، بلکہ فرما رہا ہے نبئ عبادی، میرے بندوں سے کہہ دو انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں. کہ شیطان نے تو کہہ دیا کہ میں تو بہکاؤں گا، رائے حق سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی کسی وجہ سے شیطان کے چنگل میں آ گیا، اس کے جھانسے میں پھنس گیا، لیکن اس کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع لایا تو اے میرے بندوں سنو، میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں. جو میری بارگاہ میں آئے گا، توبہ کرے گا، میں اسے بخش دوں گا، میں اس پر مہربانی کروں گا. لیکن جو شیطان کے چنگل میں پھنس کے اس کے جھانسے میں آ کے مست ہو گیا اور اس کو آخرت کی فکر نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس کے عذاب کا خوف اس کے دل میں پیدا نہیں ہوا، تو یاد رکھو میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے. گویا اس سے پہلی والی آیت میں کہ اے محبوب تم میرے بندوں سے فرما دو، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گنہگار بندے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں سے خطاب فرما رہا ہے. باقی رہے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے مقربین، اللہ تعالیٰ کے محبوبین، صالحین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا الا عبادک منہم المخلصین، کہ میرے مخلص بندے کو تو بہکا نہیں سکتا. الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں ہوں بخشنے والا مہربان اور میرا ہی عذاب دردناک ہے، دردناک عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شیطان کی باتوں پہ عمل کرے گا، جو رحمان کی باتوں پہ عمل نہیں کرے گا، شیطان کے چنگل میں پھنسا رہے گا، آخرت کو بھول جائے گا، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرے گا، اے محبوب ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیے، ان کو ذرا بتائیے کہ کیا ہوا تھا اس وقت.
کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم پہ عذاب نازل فرمایا تھا، ان کو بتائیے اور انہیں احوال سناؤ ابراہیم کے مہمانوں کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کون؟ فرشتے۔ اس کا بیان تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ مختصراً یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک مرتبہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرپرستی میں، بعض روایت میں آتا ہے کہ 3 تھے، بعض میں آتا ہے کہ 7 تھے، بعض میں آتا ہے کہ 10 تھے، بعض میں آتا ہے کہ 12 تھے، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ نے جو ہے بچھڑا بن کے تیار کر کے رکھا تھا وہ ان کے سامنے پیش کر دیا اور فرمانے لگے کہ تناول کیجئے۔ اب وہ جو آئے تھے فرشتے مہمان بن کے، وہ بے وقت آئے، بے اجازت آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول کہ جیسے ہی کوئی آئے ویسے ہی دسترخوان بچھ گیا، تو آپ نے غور و فکر نہیں کیا، ان کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی اور آپ نے مہمان نوازی کی کوشش میں لگ گئے۔ اب جب انہوں نے کھانے سے پرہیز کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا جب وہ اس کے پاس آئے تو بولے سلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہا ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ فرشتوں نے جب سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کی فکر میں ایسے ملوث ہوئے، ایسے آپ فکر میں لگ گئے کہ آپ کو سلام کا جواب دینا خیال میں نہیں رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرا مہمان کھانا نہیں کھا رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو، میرے نوکروں کو، میرے خادموں کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ آخر میرے پاس مہمان آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، 20 آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور اچھے سے ملتے ہیں، اور تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب میں نے کھانے کے لیے کہا تم کھڑے ہو گئے اور کونے میں جا کے لگ گئے۔ کیا تم ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ڈر والی بات تم لے کے آئے ہو، یا پھر یہ ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیا بات ہے؟ تو فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت کو ملاحظہ کیا تو فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ابراہیم آپ ہم سے ڈریے نہیں، ہم فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک لڑکے کی، کون سے لڑکے کی؟ ایک علم والے لڑکے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ علم والے، صرف لڑکے کی بشارت نہیں، علم والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبشرک بغلام علیم، علم والے لڑکے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لڑکا آپ کے یہاں پہ ہوگا، وہ لڑکا جو ہے اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی استاد کی تربیت کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مادر شکم سے ہی علیم بنا کے پیدا فرمائے گا۔ ایک ہوتا ہے عالم اور اس سے بڑا ہوتا ہے علامہ، اور سب سے بڑا ہوتا ہے علیم۔ اللہ تعالیٰ اس کو عالم نہیں، علامہ نہیں، بلکہ علیم بنا کے پیدا فرمائے گا، اس کی شان یہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 120 سال تھی۔ آپ نے فرمایا کیا اس پر مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا؟ اب کاہے کی بشارت دیتے ہو؟ انسان جو ہے اب مایوس ہو جاتا ہے بڑھاپے سے۔ اب تو میں نے دعا بھی نہیں کی ہے اور نہ کر رہا ہوں، مجھے ایک فرزند کی ضرورت تھی تبلیغ دین کے لیے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں مجھے فرزند عطا فرمایا۔ اب تو میں نے دعائیں بھی نہیں مانگی، اور اس عمر میں تو ہر کوئی نا امید ہو جاتا ہے، تو اب مجھے تم کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ لڑکے کی بشارت دے رہے ہو؟ آیا وہ لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جوان کر دے گا، پھر مجھے اولاد عطا ہوگی؟ کیونکہ اس بڑھاپے میں تو عام طور پہ نہیں ہوتی ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جوان کر دے گا، تب مجھے اولاد عطا ہوگی، مجھے جوانی مل جائے گی،
یا پھر یہ ہے کہ اس بچے سے مراد، اس عالم علم والے لڑکے سے مراد میری نسل ہے، یعنی میرے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اولاد ہوگی۔ کبھی کبھی اولاد کی بشارت ہوتی ہے تو اس ذات کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ان کے نسل کے لیے بھی ہوتی ہے، پوتوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ دو موتی جو ہے چمک رہے ہیں، دو موتی چمک رہے ہیں، تو آپ نے خواب میں دریافت کیا کہ کیا یہ موتی میرے لیے ہے؟ تو ان سے فرمایا گیا کہ یہ موتی لا یہ تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور کے لیے ہے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ ان کو دو پوترے ہوئے، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو دو پوترے ہوئے، ایک کا نام حسام ہے، ایک کا نام حمام ہے۔ تو ان سے کہا گیا یہ تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارا ہے کہ ضروریت کے لیے کیا ہوتی ہے؟ بشارت ہوتی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کیا میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بشارت دے رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا نہیں، بلکہ یہ بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کو دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کو جو ہے فرزند عطا فرمائے گا، تمہارے نطفہ مبارکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں جو ہے وہ فرزند عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔